سورہ حج کی آیت نمبر 71 اور 72 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار کی طرف سے جو عقلی اعتراضات کیے جاتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے اعتراض اشکال ہمارے زمانے میں جدید الفاظ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ خود جانور ذبح کرے تو حلال ہے، اللہ مار دے اس کو مردار کہتے ہیں، عجیب مذہب ہے۔ ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ جاندار ہے، اس کو ذبح کرنا، اس کو تکلیف دینا یہ جرم ہے۔ تو اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے کچھ احکامات ایسے دیے کہ جو اس پر چلنے والے ہیں اس کے معاملے میں کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا۔ اب لڑ کیوں نہیں سکتا؟ اس لیے کہ جب وحی آ جاتی ہے تو وہاں عقل جتنے بھی دلائل دے ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، آسمانوں کا علم اللہ کے پاس ہے، زمین کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی پریشانی بن گئی۔ دنیا میں تو ہم جب معلومات جمع کرتے ہیں ہمارے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پر کسی چیز کو زیادہ یاد کرتے ہیں، زیادہ ذہن لگاتے ہیں، ذہن تھک جاتا ہے، بعض اوقات لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلاں پی ایچ ڈی کرتے 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 اس کا مقالہ پورا نہیں ہوا اور وہ مینٹل ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کسی چیز کے ذریعے اگر معلومات کو جمع کیا جائے تو اس کا بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہارڈ ڈسک لے اس میں ڈیٹا ڈالتے رہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ شو کرے گی کہ اب فل ہو چکی ہے، بس اس سے زیادہ۔ فرمایا اللہ کا معاملہ ایسا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، آسمان اور زمین کے ذرے ذرے کا علم ہونے کے باوجود اللہ کے اوپر بوجھ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ حال ہے تو پھر وہ جو حکم دے گا اس میں لڑائی جھگڑا اور دلائل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو منوان تسلیم کرنا چاہیے، جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح مانا جائے۔ یہ تو تھا احکامات کے سلسلے میں، وہی تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کو محیط ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں جو لوگ ادیان وضع کرتے ہیں اور عبادت کے لیے اپنے اپنے بتوں کو گڑھ لیتے ہیں یا معبود گڑھ لیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور جب اس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوگی آخرت میں تو وہاں مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اہل کفر کی ایک علامت بیان کی، اس علامت کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان اس طرح کی بری خصلتوں سے دور رہے کہ جب اہل کفر کے سامنے توحید کی بات کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے، اور مسلمان کو جب گناہوں سے روکا جائے، ترک منکرات پر بات کی جائے تو وہ بھی بگڑنے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں مزیدار بیان وہ کہلاتا ہے جس میں قصے کہانیاں ہوں، دو چار قصے سنانے کے بعد مولوی صاحب بھی دعا کر کے اٹھ جائیں، لوگ بھی خوش، دو چار لطیفے بھی ہو جائے، پھر کہتے ہیں جی بڑا اصلاحی بیان ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وعظ جو انہوں نے قوم کو کیا، آپ سنیں اس کو، قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا ہے یہ بتوں کے ڈھیر جن کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا چیز ہے؟ انتم وآباؤکم یہ ضلال مبین، تم لوگ بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، کس رخ پر جا رہے؟ یہ اصلاحی بیان ہے۔ یہاں قتال لڑنے کی بات نہیں ہو رہی،
بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اصلاحی بیان اس کو کہتے ہیں 2-4 لطیفے ہوں، تھوڑی سی گپ شپ ہو، پھر اس کے بعد 1-2 بزرگوں کے قصے ہوں، چاہے من گڑت ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد سلسلہ ختم۔ احکامات کا ذکر، اوامر کا ذکر، نواہی کا ذکر، نواہی کو چھوڑنے پر زور دینا اور اوامر کی طرف ترغیب دینا، یہ ہے اصلاحی بیان۔ تو فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے، مسلمان کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، اہل کفر کا طریقہ ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لم ينزل به سلطانا، ان کی جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کتابوں میں۔ وما لیس لہم بہ علم، اور اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کا ان کو عقلی طور پر بھی کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، من گڑت معبود ہیں۔ وما للظالمین من نصیر، جب دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو اس وقت کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری کھلی نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو پہچان لے گا تو کافروں کے چہرے پر ناگواری، منہ چڑھانا، ناگواری کا اظہار کرنا۔ یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ حملہ کر بیٹھیں، بالذین، ان پر، یتلون علیہم آیاتنا، ان کے سامنے جو ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کہ یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ قل، آپ کہیں، افانبئکم بشر من ذالکم، اس سے بھی بری چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں؟ کیا اس سے بری چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں؟ النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیات میں توحید کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔